علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس بات کا ہمیں خوف رہتا ہے، ابھی پچھلی مجلس میں بھی یہی عرض کر رہا تھا، جس بات کا ہمیں بہت زیادہ خوف رہتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ مجلسیں پڑھتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے لوگ، اور ان سب کے بعد علم میں تو اضافہ ہو اور کرداروں میں تبدیلی نہ ہو، تو کیا نصیب ہوا؟ تو جس چیز کی بہت سخت ضرورت پڑے گی وہ یہ کہ عزیزان محترم ایک چھوٹی سی پریکٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہوں ان کے عمل کے اوپر کوئی اثر پڑ جائے، کوئی تبدیلی آئے، تو چھوٹا سا ایک کام، انتہائی اہم کام، اس کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ اس قافلے کے اندر شامل ہو سکیں جو ہمیں سعادت تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مختصر سا ایک کام کر لیجئے، جو میں ہوں وہ آپ نہیں جان پائیں گے، ظاہر میری ایک پرسنل لائف ہے، میری ایک ذاتی زندگی ہے، اس ذاتی زندگی میں لوگوں کے سامنے کچھ ہو سکتا ہوں اور اندر کچھ اور ہو سکتا ہوں، یہ ممکن ہے۔ چاہے کوئی ایسا آدمی بھی ہو کہ جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے پبلک اپیئرنس کے سامنے ہو، وہ بھی دو انسان ہو سکتا ہے، کچھ دکھاتا رہے اور اندر کچھ اور، یہ سب ممکن ہے۔ تو میں کیا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، آپ کیا ہیں میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم اتنا دھوکہ دیں گے کہ اپنے آپ کو بھی نہ جانتے ہوں؟ یہ تو نہیں ہو پائے گا نا، اپنے آپ کو تو جانتے ہوں گا۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے اسے قبول کیا، میں آپ کی خدمت میں کبھی اور موقع ملا اور وہاں پہ اس کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، ہم اس دھوکے میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور بعض اوقات خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہ پہچان پائیں کہ نہیں، اپنے چھپے ہوئے کو تم خود بھی نہیں پہچانتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ چلیے اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں میرے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے اور میں شاید خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اور خدا کبھی موقع دیتا ہے کہ میں اسے پہچاننے کی کوشش کروں کہ وہ کیا ہے، اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی اس مرحلے کو لے لیتے ہیں، آپ اپنی صفات کو جانتے ہیں، میں اپنی صفات کو جانتا ہوں، تو چھوٹا سا ایک کام کر لیں، آپ جو اپنے آپ کو جانتے ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جو آدمی ایسا ہو وہ امام کے لشکر میں جا سکتا ہے؟ یہ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں جو آپ نہیں پہچان پائے، اندر چھپا ہوا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جس کو پہچانتے ہیں اس کو لے کر آئیں اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے آپ سے پوچھیں یہ امام کے لشکر میں جا سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، وقت کے امام کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہاں میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ امام کے لشکر میں جا سکتا ہوں، خدا آپ کو مبارک کرے، پروردگار آپ کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ نہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو شاید رکاوٹ بن جائیں گے، اگر آپ کو یہ احساس ہو تو خدا نے آپ کو ایک موقع دیا، اور میں وہ چند رکاوٹیں صرف مثال کے طور پہ عرض کروں تاکہ انشاءاللہ اس انالیسس میں تھوڑی سی مدد مل جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں اس معاملے کو کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کرتا ہوں، بہت مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں امام تشریف لائیں گے، ایک لشکر ہوگا جو امام کی ہمراہی میں دنیا کے کفر سے، دنیا کے نفاق سے، دنیا کے ظلم سے مقابلہ کرے گا۔
اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ جو امام کا لشکر بنے گا جو پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرائے گا، اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جو جھوٹا ہوگا، اگر میں آپ سے کہوں، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جس نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہوگا، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ اس لشکر میں ایک بندہ ہوگا جس کی عادت یہ ہوگی کہ وہ کوئی فعل حرام کرتا ہوگا، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ آپ مجھ سے فوراً کہیں گے کہ مولانا اس لشکر کے لیے 1100 سال انتظار ہوا ہے، 1100 سال انتظار ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس کے انتظار میں شہید ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ اس لشکر کے انتظار میں الاجل الاجل کہتے کہتے دنیا سے گزر گئے۔ اب وہ لشکر بنے اور اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی چور ہو، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہو، ایک آدمی ایسا، ایک آدمی ویسا، آپ فوراً مجھ سے کہیں گے مولانا اگر یہ روایت میں ہو تب بھی وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا یہ کام۔ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے نقص اور عیب کو خود کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے لشکر امام میں جانا ممکن ہوگا، اس کو خود دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور میں نے بالکل آپ کے سامنے یوں گویا سمجھ لیجیے ایک آئینہ یہاں پہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں یہ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اب بتاؤ یہ آدمی لشکر امام میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اب اگر آپ کو اپنے انالیسس کے اندر کچھ پریشانیاں نظر آئیں کہ بھائی یہ 5 مسائل ہیں جو شاید رکاوٹ بنیں گے، اب آپ مجھے بتائیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں کون سا اصول کافی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کون سا آپ کو تفاسیر پڑھنے کی ضرورت ہے اور تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو 2 + 2 4 کر کے ایک بات ہے، بھئی یہ نقص ہے، اس نقص کے ہوتے ہوئے لشکر امام میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر میں امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں تو پہلا کام کیا کروں؟ پہلا کام یہ کرو، اس نقص کو ختم کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ اب آپ الحمدللہ رب العالمین ایک مجلس منعقد کر رہے ہیں جس میں آپ امام کی تشریف آوری سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی پہلی ذمہ داری کیا بنے؟ تربیت کرو۔ اب آپ جتنا بھی زیادہ اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیے، اب کوئی آدمی مجھ سے یہ کہے، میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور اس اعتبار سے یہ آخری پوائنٹ ہو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد۔ یوں فرض فرمائیے جیسے امام کا لشکر منعقد ہو گیا، بن گیا امام کا لشکر، اب وہ لوگوں کو قبول کرنا ہے۔ میرے جیسا ایک امام کے سامنے پہنچے اور امام سے کہے کہ مولا میں ذاکر ہوں، میں نے اتنے عرصے آپ کے اجداد طاہرہ کا ذکر کیا ہے، میں نے یہ کام کیے، اور میں اپنے تمام ان کاموں کو گنوانا شروع کر دوں، گنواتا رہا ہوں، اور اس کے بعد مولا سے کہوں کہ مولا لیکن میرے اندر 2-3 نقص ہیں، آپ میرے ان کاموں کی وجہ سے ان نقائص سے صرف نظر کریں اور مجھے میرے نقائص کے ساتھ اس لشکر میں آنے دیں۔ کتنا چانس ہے کہ میں پہنچ پاؤں گا؟ مثلا میں امام سے کہوں کہ مولا میں نے آپ کے جد امجد کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے اندر دنیا کی محبت ہے، اسے آپ قبول کر لیں، ہوں میں دنیا پرست، دنیا مجھے بھاتی ہے، دنیا کے لیے میں بعض اوقات غلط کو صحیح بھی کر لیتا ہوں، اسے آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، چونکہ میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں، چونکہ میں حدیث قصہ پڑھتا ہوں، چونکہ میں مجالس پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے قبول کر لیں۔ آپ کے خیال میں کوئی چانس ہے؟ اچھا کیوں یہ چانس آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟
ممکن ہے کوئی ہو کہ اپنے ذہن میں کہے کہ ٹھیک ہے چند لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے خیال میں چانس ہے، تو میں کہوں گا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ جس لشکر نے بننا ہے اس نے ہر ظلم سے لڑنا ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس نے کسی ظلم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب وہ لشکر جس نے دنیا کے ہر ظلم سے لڑنا ہے، کیا کسی ظالم کو اپنے اندر آنے دے گا؟ بس عزیزان محترم یہی پیغام، اصل معاملہ یہی۔ اب باقی مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں ہر روز صبح دعائے عہد پڑھتا ہوں، یہ 4-5 خرابیاں میرے اندر ہیں، انشاءاللہ دعائے عہد کے صدقے میں امام قبول کر لیں گے۔ میں نے تو اپنی مثال رکھ کے آپ کو کہہ دیا، آپ نے نہیں مانا، آپ نے قبول نہیں کیا کہ مثلا میں 34 سال 35 سال سے دینی طالب علم ہوں، میں اپنے امام سے کہوں کہ مولا چونکہ میں 35 سال سے دینی طالب علم ہوں لہذا میری دنیا پرستی کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس سے سمجھ لیں کہ آوان و انصار کی کمی تھی کیوں، اس وجہ سے کمی تھی۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا نا پھر آوان و انصار کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، اگر یہ سخت فلٹر نہ ہوتا تو کسی بھی دور میں آوان و انصار کم نہیں تھے۔ پھر تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 165 ہجرت سے پہلے وہ کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے میں 3 لاکھ فوجی لا سکتا ہوں، امام نے فرمایا کہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اصل معاملہ یہی۔ اب آپ اس کو کس انداز میں لیں گے، اس پہ کس طرح سے محنت کریں گے، یہ آپ کا کام ہے۔ اپنے نقائص کا جائزہ لیجیے، اپنے نقائص کو اگر ممکن ہے لسٹ کر دیں، اس کے اوپر پلان کر دیں، اس کی اصلاح کیسے ہوں گے۔ ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔